السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صحیح البخاری کتاب بدء الوحی ہمارا سبق چل رہا تھا، تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ صحیح البخاری میں ہمارا کتاب بدء الوحی میں کیف کان بدء الوحی، باب صور الوحی، یہ سب ہمارا ہو چکا ہے۔ 6 باب تھے، ہم نے مکمل پڑھ لیے۔ تو اب ہمارا جو سبق ہے کتاب الایمان سے شروع ہے۔ بیان نمبر 2، کتاب الایمان یعنی ایمان کا بیان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا کتاب بدء الوحی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ تمام طالبات سے امید ہے کہ آپ تمام طالبات ویڈیو نمبر 1 سے لے کر ویڈیو نمبر 9 تک مکمل کتاب بدء الوحی کے جتنے سارے ابواب ہیں اور ان ابواب میں جتنی ساری احادیث ہیں، آپ ضرور ان کا مطالعہ کریں، اور دوبارہ سے ویڈیو نمبر 1 سے لے کر ویڈیو نمبر 9 تک آپ ان تمام کو دوبارہ سے ملاحظہ کریں تاکہ آپ کا پچھلا سبق دہرایا جا سکے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور خصوصی بات یہ ہے، کتاب بدء الوحی میں جتنے سارے ابواب اور ان ابواب کے اندر جتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، آپ ان احادیث کو اور ان احادیث کے اندر جو نقاط ہیں آپ ان کو اپنی نوٹ بک کے اندر تحریر کر لیں۔ انشاءاللہ ہم کبھی مدرسے میں لاک ڈاؤن کے بعد انشاءاللہ کبھی آئیں گے تو وہ نوٹ بک تمام چیک کی جائے گی، بخاری شریف کی نوٹ بک۔ تو آپ ان تمام کو اچھی طرح سے ویڈیو نمبر 1 سے لے کر آپ سن لیں دوبارہ، ویڈیو نمبر 1 سے لے کر 9 تک آپ تمام ویڈیو سنیں، آپ کا پچھلا بھی دہرایا جا سکے گا اور آپ اس کے ذریعے اہم نکات پر اپنی نوٹ بک بھی بنا سکیں گے۔ بہرحال چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بیان نمبر 2، کتاب الایمان یعنی ایمان کا بیان۔ باب الایمان، باب الایمانی، ایمان کے متعلق یہ بیان ہے۔ وقول النبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی الاسلام علی خمس، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے متعلق کہ ایمان کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، تو اس کے متعلق بیان ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں حدیث۔ باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ باب ہے ایمان کے متعلق اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کہ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہوا قول وفعل ویزید وینقص۔ پیارے بچوں، باب الایمان کے متعلق شروعات کرنے سے پہلے امام بخاری نے تمہیدی طور پر کچھ باتیں قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کی ہے، اور تمہیدی طور پر یہ باتیں ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے ملاحظہ کریں۔ بتا رہے ہیں تمہیدی طور پر امام بخاری وہوا قول وفعل، ایمان جو نام ہے دراصل وہ قول اور فعل کا ہے، یعنی ایمان کا جو تعلق ہے قول سے بھی ہے اور فعل سے بھی ہے، یعنی آدمی کے بات کرنے سے بھی ہے اور آدمی کے اعمال سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو ایمان قولی بھی ہے اور ایمان فعلی بھی ہے۔ ایمان کا تعلق بات کرنے سے بھی ہے اور ایمان کا تعلق کام کرنے سے بھی ہے۔ ایمان کا جو اظہار ہوتا ہے وہ فعل سے بھی ہوتا ہے اور ایمان کا اظہار قول سے بھی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بچوں؟ ہاں جی، وہوا قول وفعل، یاد رہے کہ ایمان وہ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ اور دوسری بات ویزید وینقص، ایسا امام بخاری کا کہنا ہے جو کہ عقائد میں امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ ویزید وینقص، اور کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ لیکن ہمارے عقائد میں ہم جن امام کی پیروی کرتے ہیں، امام ابو الحسن ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، بلکہ ایمان ایک دل کے ارادے کا نام ہے، یہ نہیں گھٹتا بڑھتا، البتہ اس کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال ایک بنیادی سا اختلاف ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ویزید وینقص، اور جان لینا چاہیے کہ ایمان کا تعلق قول و فعل سے ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ تو تمہیدی طور پر امام بخاری اللہ تبارک و تعالی کے جو قول ہیں، قرآنی آیات جو ایمان کے متعلق وارد ہوئی ہیں،
ان کو یہاں پر سرسری طور پر بیان کریں گے۔ لیزدادو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے متعلق، لیزدادو ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ لوگ ان ایمانداروں کے ایمان کو دیکھ کر زیادتی والے ہو جائیں۔ لیزدادو ایمانن، تاکہ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ لوگ ایمان میں زیادہ ہو جائیں، مع ایمانہم، پرانے مومنین کے ایمان کے ساتھ ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی ایمان میں زیادتی والے ہو جائیں۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان گویا کہ زیادہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وزدناہم ہدی، اور ہم نے اہل ایمان کو ہدایت میں زیادتی عطا فرمائی، اور ہم نے اہل ایمان کو ہدایت میں زیادتی عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ہدایت میں، اور وہ لوگ جو ہدایت پا گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت میں زیادتی عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی ترجمہ ہوا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور وہ لوگ کہ جو ہدایت پانے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کے اعتبار سے زیادتی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت پائی، وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوئے، زادہم ہدی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں زیادتی عطا فرمائی، وآتاہم تقواہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقوی داری عطا کی، وآتاہم تقواہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی تقوی داری عطا کی۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ایمان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان میں زیادتی عطا فرماتا ہے جو ایمان لائے۔ وقولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے ایکم زادتہ ہذہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، تو اگر کوئی شخص اس میں ایمان کے متعلق زیادہ ہو جائے، فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تو یقیناً وہ فزادتہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے فزادتہم ایمانا، تو وہ ان اوصاف کے ذریعے اپنے ایمان میں زیادتی کرنے والے، زیادہ ہونے والے ہوتے ہیں، زیادتی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ وقولہ جل ذکرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس کا ذکر عظمت والا ہے، ارشاد فرماتا ہے اللہ فخشوہم فزادہم ایمانا، اے محبوب آپ ان کو ڈرائیے جہنم کے عذاب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب سے، فزادہم ایمانا، ایسا کرنے سے وہ ایمان کے اعتبار سے زیادہ ہو جائیں گے، ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور وہ لوگ اور انہیں چاہیے کہ وہ زیادتی اختیار کریں مگر ایمان میں، اور وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور ان لوگوں کی زیادتی نہیں ہے مگر ایمان میں اور اسلام میں، یعنی ان لوگوں کے لیے زیادتی صرف ایمان اور اسلام میں ہے۔ تو بچوں یہ وہ آیات تھیں کہ جن کے متعلق ایمان کے زیادہ ہونے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، تو جب زیادہ ہوتا ہے تو ایمان گھٹتا بھی ہے، ایسا امام بخاری کا کہنا ہے۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اور یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے، والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی واسطے کسی سے محبت اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض و حسد، یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی کی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض و حسد کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی جس میں اللہ کی رضا شامل ہو ہمیں وہی محبت اور وہی بغض اور حسد اختیار کرنے کی اجازت ہے، ورنہ ہمارے لیے بغض و حسد تو اجازت ہے ہی نہیں۔ وَكَتَبَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عَدِيِّ بْنُ عَدِيٍّ أَنَّ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنَنًا فَمَنْ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ
वमन लम यस्तकमिलहा लम यस्तकमिलल ईमान फ़इन आइश फ़सउबय्यिनहा लकुम हत्ता तामलू बिहा व इन अमुत फ़मा अना अला सुहबतिकुम बिहरीस। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा, एक पैगाम लिखा इला आदि इब्न आदि की जानिब, यानी आदि इब्न आदि की जानिब एक पैगाम लिखा। अन्ना लिल ईमानी, क्या लिखा कि ईमान के लिए फ़राइदा व शराइआ व हुदूदम व सुनना, कि ईमान के लिए कुछ फ़राइद हैं, उसके लिए कुछ रास्ते मुतय्यन किए गए हैं, कुछ हुदूद हैं और कुछ सुन्नतें हैं, और इस्लाम के अंदर कुछ रिवाज हैं। फ़मन इस्तकमलहा इस्तकमलल ईमाना, तो अगर कोई इन चीज़ों को मुकम्मल कर ले तभी वह ईमान को मुकम्मल कर सकेगा। वमन लम यस्तकमिलहा लम यस्तकमिलिल ईमाना, और अगर कोई शख्स उसको मुकम्मल ना कर सका तो ईमान को मुकम्मल ना कर सकेगा। फ़इन आइश, आगे लिखते हैं कि अगर मैं ज़िंदा रहा फ़सउबय्यिनहा लकुम फ़सउबय्यिनुहा लकुम, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं उन तमाम को बयान करूँगा तुम्हारे लिए, हत्ता तामलू बिहा, कि तुम उस पर अमल कर सकोगे। फ़इन अमुत, और अगर मैं मर गया, फ़मा अना अला बिसुहबतिकुम बिहरीस, तो मुझे तुम्हारे दरमियान ज़्यादा ज़िंदा रहने की चाहत भी नहीं, तो मुझे तुम्हारे दरमियान ज़्यादा ज़िंदा रहने की चाहत भी नहीं। क़ाला इब्राहीम, इब्राहीम फरमाते हैं कुरानी कुछ आयात की तशरीह करते हुए, तो वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी के मुतालिक फरमाते हैं कि ईमान इसलिए है कि ताकि मेरा दिल मुतमईन रहे। वक़ाला मुआद, और हज़रत मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं इजलिस बिना नुअमिनु साअतन, आइए हमारे साथ बैठिए कि हम कुछ देर ईमान की बातें करें। क़ाला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल यकीनु अल ईमानु कुल्लुहु, दर हकीकत यकीन ईमान कामिल है, दर हकीकत यकीन ईमान कामिल है। और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं ला यबलुगु अल अब्दु हकीकत तक़वा हत्ता यदअ मा हाका फ़ी सदरी। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं ला यबलुगु अल अब्दु हकीकत तक़वा, हकीकत तक़वा की जानिब कोई बंदा नहीं पहुँच सकता, यानी हकीकी जो तक़वा है उस तक कोई बंदा नहीं पहुँच सकता। हत्ता यदअ मा हाका फ़ी सदरी, हत्ता कि वो हर उस बुरी बात को छोड़ दे जो उसके दिल में पैदा होती है। वक़ाला मुजाहिद, और इमाम मुजाहिद फरमाते हैं शरअ लकुम, यानी इसका मतलब है कि हमने तुम्हारे लिए बयान किया, मतलब औसैना का या मोहम्मद व इय्याहु दीनम वाहिदा, यानी ए मोहम्मद हमारी आपको ये वसीयत है, व इय्याहु, और आपके तमाम असहाब को, दीनन वाहिदन, कि एक दीन पर रहें, हमारी और आपके मुखालिफिन की सबको ये वसीयत है कि आप एक दिन पर रहें। वक़ाल इब्न अब्बास, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं शिरअतन व मिनहाजा का माना है सबीलन व सुन्नतन, कि कुरान पाक के अंदर शिरअतन व मिनहाजा जो इस्तेमाल हुआ, सबीलन व सुन्नतन एक रास्ता और एक रिवाज का माना है, यानी दर हकीकत ईमान वो ईमान है कि जो तमाम मोमिनीन के लिए एक रास्ता और एक रिवाज हो। तो प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह हम फिर अगले क्लास में अगला सबक पढ़ेंगे। आज ईमान के मुताल्लिक़ की कुछ चंद तमहीदी बातें थी जिसको इमाम बुखारी ने तमहीदी तौर पर किताबुल ईमान के मुतालिक अहादीस शुरू होने से पहले ज़िक्र करना ज़रूरी समझा है। तो इंशाअल्लाह हम फिर अगली अहादीस को पढ़ेंगे, जैसे कि ये अगली अहादीस आने वाली है, तो इंशाअल्लाह हम इसको पढ़ेंगे बाद में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप इन तमाम अक़वाल को, कुरान पाक की आयत के तराजिम को और अहादीस और उनके जो तर्जुमे बयान किए गए हैं और जो तशरीह है, आप अच्छी तरह से उसको ज़हन नशी कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।